مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے؟ اللہ نے لباس چھین لیا۔ دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا، میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے۔ حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے۔ اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں، نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی لباس چھین لینا، بے لباس ہونا، یہ کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بھائی۔ وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں، اور صرف شوہر نہیں، ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بے عقلی ہے، ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا۔ لیکن آپ گوروں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کیا پتہ بتاؤں آپ کو میں، ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا، بالکل ایسے نکلا ہے، اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا، وہ ایک دم بوکھلا گئے نا، یہ کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے ترقی۔ ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ ہم تھے پسماندہ کنٹری کے، آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا، اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی۔ تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا، تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا، اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی۔ روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا، رشیا کا تھا وہ بندہ، کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی، ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا ہے بھائی، یہ کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے؟ تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی۔ اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے؟ ان کا لباس ان سے چھینا گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور قرآن کے الفاظ دیکھو، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ شرم آ رہی تھی ان کو، ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو۔ تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے، مردوں میں آ رہا ہے، چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی، یہ سزا ہے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے۔ اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ
پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے، اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے، اس میں فتنہ نہیں ہے، تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے، وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں، کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں، لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی، بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی، یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چانپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو، یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی، اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے، وہ پسندیدہ ہے، شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے، پنڈلیاں کھول سکتی ہے، گردن کھول سکتی ہے، سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے، ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا، ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے، چاہیے، ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے، اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے، قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو. تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے، تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے، کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے، اپنی خواہشات ہے جس پر، اور حیا بے حیائی ہے، بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے، شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں، زینت کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب زینت کا دروازہ بند.
اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت, اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ. یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے. تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں, یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ, حدیث کا حوالہ نمبر یہ, اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں, اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, بال کٹی, وہی پینٹیں, وہی شرٹیں, وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا, قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے, یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا. عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا, اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے, جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے, بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا, جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا, کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو, بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے, ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے. جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم, جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے. بھائی جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے, علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے, اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے, سمجھ رہے ہیں, حیا انبیاء کی سنت ہے.